اب نبی علیہ السلام کو بالخصوص مخاطب کر کے اور آپ کے ذریعے سے باقی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور معجزہ ہے کہ مشرکین عرب کے چنگل سے نکال کر صرف 125 مسلمانوں کو ہزاروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال کر مدینہ شریف میں ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ان کے پاؤں یہاں پر مضبوط کیے. حالانکہ 125 بندے ایک بڑی قلیل تعداد تھی. اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہ ہوتی تو مشرکین عرب انہیں مکے ہی میں ختم کر دیتے. اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے چالیں چلی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب کافر تمہارے لیے خفیہ تدبیریں چھپ چھپ کر کرتے تھے. لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ کسی طریقے سے آپ کو قیدی بنا دیں. یہ اسپیسیفکلی سنگولر کے سیغے سے رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، یہ جنرل نہیں ہے، اسپیسیفکلی یہ سنگولر کا سیغہ ہے. لِيُثْبِتُوكَ، ورنہ ہوتا ہے لِيُثْبِتُوكُمْ، نبی علیہ السلام کو. اے نبی تم میں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیں. یہ پلاننگ چل رہی تھی، یہ 3 پلان تھے، اور پلان کرتے کرتے 13 سال گزر گئے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹو بیس مدینہ شریف کی شکل میں دے دی، اور وہاں پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ نبی علیہ السلام کو پریکٹیکلی لینے کے لیے مکہ شریف آ گئے. اور عباس بن عبد المطلب نے، چونکہ بنو ہاشم کے اس وقت کرتے دھرتے وہی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو ان کے حوالے کیا. جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی اس میں تو وہ 13 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رسول اللہ سے روک کر رکھا، ساری پلاننگ ان کی فیل کی. ورنہ مجھے بتائیں اگر کافروں کو یہ پتہ چل جاتا کہ جس شخص کو آج ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد یہ فاتح مکہ بن کر اسی شہر میں داخل ہوگا، اس سے بڑھ کر اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے دونوں بڑی سپر پاورز کو الٹ دیں گے، رومنز کو اور پرشینز کو. اگر یہ اس وقت ان کو بتایا بھی جاتا تب بھی انہوں نے اسے مذاق کے طور پر لینا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کی غیبی تائید حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی جماعت سے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرواتا ایسا ہی ہے تاکہ وہ یہ چیز انشور کرے کہ اس تمام ریولوشن کے پیچھے میں کھڑا ہوں. اگر رومنز یا پرشین میں نبی علیہ السلام تشریف لے آتے اور باقی دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ کیا ہوا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، ایک اچھا لیڈر مل گیا. لیکن وہ بدو جنہیں کسی مول نہیں پوچھتے تھے رومنز اور پرشین، ٹھیک ہے، غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تجارت کے دنوں میں بھی، ان عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا، جن کے پاس اس طرح کی ریزروڈ آرمیز بھی نہیں تھیں، ریسورسز بھی اس طرح کے نہیں تھے جتنے کہ ان کے پاس تھے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے نبی علیہ السلام ان کی جماعت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے نبی یہ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یعنی شہید کر دیں، یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے مکر ہے، کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اور اللہ کی شایان شان جو مکر ہے، جس کے لیے ہم اردو میں ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، خفیہ تدبیر. ادروائز کو مکر بھی لفظ استعمال کر لے کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ خام خواہ بریلویوں نے الفاظ کے چناؤ کو انہوں نے نا ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، گستاخی کا کہہ کے قرآن سے ہی دور کر دیا. یعنی اتنا جھگڑا کیا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اگر آپ نے کیا نا شروع اللہ کے نام سے تو یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو شروع سے شروع ہوا ہے. آپ نے ترجمہ کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع. تو میں نے پھر انہیں کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، تمہارے اعتبار سے تو بسم اللہ بھی غلط ہے، کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. آئے ہو نا داڑھ تھلے، ہاں. اور تمہاری بسم اللہ بھی ہم تمہیں بنا دیتے ہیں عربی میں، اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلویوں کی بسم اللہ یہ ہونی چاہیے، اللہ پہلے آ گیا نا.
تو بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ 7 نام اللہ کے، تو یہ لفظی ترجمہ ہے، بالکل درست ہے. شروع اللہ کے نام سے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے بڑے گستاخانہ ترجمے دیوبندیوں نے کر دیے، اہل حدیث نے انہوں نے کہا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ بھی مکر فرماتا ہے، تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. تو یہ گستاخی تو قرآن میں ہوئی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں نا اصل میں وہ عربی میں لفظ جو ہے نا وہ مکر، وہ نٹوریس نہیں ہوتا. میرے بھائی جب عربی میں نہیں ہوتا اور اردو میں کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہے، تو وہ نٹوریس تو یوز نہیں کر رہا. اردو تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، ادھاری زبان، کچھ الفاظ عربی کے کچھ فارسی کے، جو زبان ہی ادھاری ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو عربی کا ہی تصور کریں نا. آلموسٹ سارے 40% اردو کے الفاظ عربی والے ہیں، باقی فارسی سے آئے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ آپ اردو ڈکشنری کا حصہ بنا لینا مکر کو، کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے عربی اور انگلش سے میں بڑا خوش ہوں، اس میں تم اور آپ کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اڈی سارے ادب گستاخی دے فتوے گئے پیسیفک اوشن وچ. عربی چ تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہے، کہانی ختم. عربی میں سنگولر کو آپ فرماتا ہے ہی کہیں گے، فرماتے ہیں نہیں کہیں گے. کتنی بے ادب زبان ہوئی پھر. اور یہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی کئی بار میں نے فلوئنسی میں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے. وہ کہتے نہیں کہا کیوں کہہ دیا، فرمایا کہتے ہیں. یہ تو گستاخی ہوگی. اتنے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں. عربی میں اللہ کا شکر ہے فرمایا اور کہا کوئی فرق ہی نہیں، سیم ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تسی اسلام پھیلا بیٹھے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی وچ اے ساری جڑی چیزاں بدتمیزی اور تمیز انہوں نے تصور کیتی ہے وہ ساری ویسے ہی فارغ ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر مکر فرمانے والا یا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہ دونوں لفظ بولا کرے تاکہ ان کی یہ بت پرستی توڑیں. انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے. یہ ادب والا ترجمہ ہے اور یہ بے ادبی والا ترجمہ ہے. یار مسلمان کیسے بے ادبی والا ترجمہ کر رہا ہے؟ اور اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے، وہاں کوئی بے ادبی نظر نہیں آ رہی. جو صراحتاً کفر ہے اس کی تعویلات ہیں. اپنی حالت یہ ہے. اس سے ان کا اخلاص آپ چیک کر لیں، یہ کتنے مخلص ہیں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ. ورنہ جو اتنی باریک چیزیں سونگ لیتے ہیں ان کو چشتی رسول اللہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے.